آج اقبال ڈے کے حوالے سے آپ یہاں پہ آپ کی سپیچز وغیرہ ہو رہی تھیں، آپ کی تقریبات ہو رہی تھیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسکول کی سطح پر ہونا چاہیے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ یکدم گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اقبال ڈے کے اوپر یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یا ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، ان کے جو اس طرح کے دن ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھٹی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح سے آج آپ یہ اقبال ڈے منا رہے ہیں، یہ تو اس دن کو منانا چاہیے تھا، اور ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اس دن کو سو کے گزار دیتے ہیں یا کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، تو ہمیں ان پرسنالٹیز کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ اسکول میں ہیں اور اس ایج میں بچے جو ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرسنالٹیز کون تھیں۔ جیسے عام طور پہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایسیز ہیں، یہ بچپن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، بڑی ارلی کلاسز میں ہوتے ہیں، 4 5 میں وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، 6 7 8 میں، تو ہم ان کے بارے میں مضامین پڑھتے ہیں اردو میں، انگلش میں، اور وہ مضامین آپ کو پتہ ہے کہ 6 کلاس میں ہوں تو وہ ایک صفحے کا ہوتا ہے، 7 میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، 8 میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 9 10 میں آ کے 2 3 پیجز تک ہو جاتا ہے۔ تو ہم آگے جا کے کالج یونیورسٹیز میں بھی ان پرسنالٹیز کے بارے میں نہیں پڑھتے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی شخصیات ہیں۔ تو اس کی اویئرنیس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے، بٹ چھٹی تھی تو چلے اچھی بات ہے، ہو گئی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ صرف ایک 2 صفحات کے اوپر جو ہم ایسے پڑھتے ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر ان کی ڈیتھ کے دن کون سا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا خطبہ الآباد کا کہیں پہ 9 10 میں ذکر آ جاتا ہے، اتنا پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ ان کی پوئٹری کو نہیں جانتے کہ انہوں نے پوری زندگی جو شاعری کی، وہ ساری کی ساری جو شاعری تھی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے کی۔ ظاہر آپ نے پڑھا کہ 9 نومبر 1870 عیسوی کو وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے ادھر ہی حاصل کی، پھر گورنمنٹ مرے کالج میں سیالکوٹ میں وہ پڑھتے رہے، اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے فلسفہ کی ڈگری لی، اور وہاں سے انہوں نے ایم اے فلسفہ کیا۔ یہ 1897 کی بات ہے، 1897 میں انہوں نے ایم اے جو تھا فلسفہ میں کیا تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبال جو ہے وہ 1905 عیسوی میں آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ وہ انگلستان یعنی انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ اور جرمنی یہ 2 ممالک تھے جہاں پہ گئے، وہاں پہ وہ ریسرچ کرتے رہے، اور وہاں پہ انہوں نے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی تھی، اور 1908 میں وہ دوبارہ جو ہے وہ ہندوستان، اس وقت تو ظاہر ہے یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان اور انڈیا الگ الگ تو نہیں تھا، ہندوستان ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ واپس جو ہے وہ تشریف لائے۔ اب جب وہ واپس آئے تو اس سے پہلے کی جو پوئٹری ہے ان کی، یعنی 1905 سے پہلے کی جو پوئٹری تو انہوں نے پہلے شروع کر دی تھی، اور 1908 کے بعد کی جو پوئٹری ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ جب بڑی کلاسز میں جائیں گے تو آپ ان کے بارے میں بکس پڑھیں گے، ان کی پوئٹری پڑھیں گے، الگ چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ اس ایک ایسے سے ہٹ کے ان کی شخصیت کا جائزہ لیں گے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو جب ہم یہ تقابلہ کرتے ہیں یعنی کہ پہلے پوئٹری کس قسم کی تھی اور بعد میں کس قسم کی تھی، تو ہمیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے، کیونکہ 1908 میں جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے تو انہوں نے یورپ کا ماحول بھی دیکھا، یہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بھی دیکھی کہ اس طرح سے ہیں۔ جب وہ 1908 میں واپس آئے تو ان دنوں کے اندر اور اس دور کے اندر اس ہندوستان کے اندر بہت ساری ایسی تحریکیں چل رہی تھیں جہاں پہ ہندو جو قوم تھی اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، جیسے آریہ سماج، شدھی موومنٹ، اس طرح کی بہت ساری تھیں جس میں مسلمانوں کو بھی ہندو بنایا جا رہا تھا۔ تو وہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایک اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک الگ قوم کے لیے اسٹرگل کریں، ایک الگ وطن ان کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ اپنا جو تشخص ہے اس کو تو برقرار ہی نہیں مسلمان قوم رکھ سکے گی۔ تو آپ ان کی پوئٹری میں بھی کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک الگ وطن کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور خاص طور پر اینڈ پہ جب 1930 میں الہ آباد میں انہوں نے ایک خطبہ جو دیا تھا، خطبہ صدارت آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں خاص طور پہ
اس چیز کا انہوں نے وش کا اظہار بھی کیا تھا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور یہ شمالی جو علاقہ جات ہیں ان سب کو ملا کے ایک الگ سے صوبہ بنا دینا چاہیے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے رسم و رواج، اپنے مذہب کے مطابق الگ سے زندگی گزار سکیں۔ اب وہاں پہ وہ جو الگ ایک صوبہ تھا وہ الگ ملک کا نام تو نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ 1930 میں یہ جو پارٹیشن والا سلسلہ تھا یہ تو بالکل بھی نہیں تھا، تو کسی کے مائنڈ میں بھی نہیں تھا اس وقت 1930 میں کہ انڈیا اور مسلمان جو ہیں وہ الگ الگ دو ملک بنیں گے۔ یہ تو بعد میں اسٹرگل سٹارٹ ہوئی، یہ تو غالباً کہیں پہ جا کے اس کو زیادہ بوسٹ جو ملا وہ 1937 میں جا کے ملا۔ 1937 سے 1947 کے درمیان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹرگل کی اور ایک الگ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ خاص طور پر یہ جو ورلڈ وار 2 تھی، دوسری جنگ عظیم تھی، اس کے بعد جا کے پھر یہ الگ الگ وطن کا تصور آیا اور یہ ملے۔ لیکن یہ جو سوچ تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ صوبہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی مذہبی رسومات جو ہیں وہ اپنے اسلامی کلچر کے مطابق جو ہے وہ پرفارم کر سکیں۔ آپ نے یہ تو کہیں پہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب یہ مشترکہ ہندوستان تھا تو وہاں پہ تو صرف گائے ذبح کرنے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں اور بہت سارے مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا تھا۔ یہ تو پڑھا ہوگا آپ نے، کہیں پہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ یہ 1892 عیسوی میں یہ گائے ذبح کرنے کے اوپر بہت بڑا یہ فسادات ہوئے اور بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ مارے گئے۔ یعنی وہ جو اپنے مذہبی رسومات تھیں وہ بھی مسلمان جو ہے وہ صحیح طرح سے وہاں پہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمان مساجد میں جاتے تھے تو مساجد کے سامنے جو ہندو ہوتے تھے وہ اپنا ڈھول لے کے وہ بجانا شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ صحیح طرح سے اپنی عبادت بھی نہ کر سکیں۔ تو اس قسم کے حالات میں جب تصور پیش کیا تھا جو علامہ محمد اقبال نے اپنی پوئٹری میں، اپنی سپیچز میں، تو ایک بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے لیے کام کیا کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کی اس طرف جو ہے انہوں نے توجہ دلوائی کہ ہمیں ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ 1930 میں انہوں نے خطبہ دیا تھا، پھر آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1931 اور 32 میں گول میز کانفرنسز ہوئی تھیں جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلینڈ میں جا کے ان میں شرکت کی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ پھر وہ تھرڈ جو گول میز کانفرنس تھی وہ نہیں اس میں شرکت کر سکے تھے، اور تھرڈ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ شرکت کی تھی۔ اور جب وہاں پہ گول میز کانفرنس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی تھی تو وہاں پہ ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ اب تو اس الگ ایک وطن کے لیے، ایک الگ صوبہ کے لیے جہاں پہ مسلمان الگ سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اسٹرگل کو تیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان دنوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو پریکٹس، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وکیل تھے، بہت بڑے وکیل تھے، تو پریکٹس میں کرتے، پولیٹکس سے تھوڑا سا دور ہو گئے تھے۔ لیکن یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہی ایک ایسی تھی جنہوں نے علامہ کو دوبارہ پولیٹکس کی طرف آنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ ہی وہ لیڈر ہیں جو ایک الگ وطن کو مسلمانوں کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر اسٹرگل کریں۔ اور پھر آپ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 1938 میں جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ بہت زیادہ تیز کر دی تھی۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے صرف 9 نومبر کا دن ایک چھٹی کی حد تک نہیں منانا۔ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے اوپر کوئی لکھی ہوئی جو بکس ہیں وہ بھی آپ پڑھیں۔ آپ کو اردو میں بھی بکس مل جائیں گی، انگلش میں بھی مل جائیں گی۔ آپ جب 10th کے پیپرز دے لیں گے، ٹھیک ہے، کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے تو آپ خود سٹرگل کریں گے، ان کی لائف کس طرح کی تھی اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ جو قوم اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، جن لوگوں کے احسانات ہوں ہمارے اوپر، ہم اگر ان کو ہی بھول جائیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو ان کے بہت بڑے احسانات ہیں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مین یہ جو 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو ہم بار بار ہم اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پرسنالٹیز ہیں۔ تو آج کا دن چونکہ خاص طور پر 9 نومبر اقبال ڈے کے حوالے سے ہے تو ہم علامہ کی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ آلریڈی آپ کا بہت زیادہ لمبا پروگرام ہو چکا ہے تو میں ابھی اس کو مختصر کرتا ہوں صرف ایک ان کی جو ہے وہ دعا کے ساتھ، اور وہ دعا ایسی ہے
جو ہر بچے کی زبان کے اوپر ہے. اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، بدقسمتی سے کہیں پہ نہیں پڑھائی جاتی تو پڑھائی جانی چاہیے، اور اگر پڑھائی جا رہی ہے تو وہ صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہونے چاہیے کہ یہ صرف لفظ ہوں، لفظ ادا تو کیے جا رہے ہوں لیکن اس کے مفہوم کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ مطلب کیا ہے اس کا. جیسے عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں مانگ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ہماری عمریں 50 60 70 سال بھی ہو جاتی ہیں تو ہم وہ عربک کے جو ایک آیات ہیں وہ تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس میں ہے کہ ہم رب سے مانگ کیا رہے ہیں. ایسے ہے نا. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس اسکول کے اندر آپ کو نماز کا وہ ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نماز میں پڑھتے کیا ہیں. تو اسی طرح سے وہ جو دعا ہے وہ اتنی عام دعا سارے پڑھتے ہیں لیکن اس کو کبھی غور سے ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں ہے کیا چیز، اور اس کو بھی ہم مکس اپ کر دیتے ہیں الفاظ کو اور وہ نہیں آتا. جیسے وہ دعا ہے نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو ہم اس کو لب پہ پڑھتے رہتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے. تو وہ ہمیں تو 10th کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ یہ لب پہ نہیں ہوتا، یہ لب پہ ہوتا ہے. اور میری یہ خواہش ہے، میں نے تو چند دن پہلے 9th کلاس میں جب گیا تھا تو وہاں پہ بھی ان کو کہا تھا کہ بیٹا آپ کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. فرض کریں 555 مارکس ہیں تو آپ اگر اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر 550 555 میں سے، کیونکہ آج کل تو آبجیکٹیو ٹائپ کے نمبر آتے ہیں، تو آپ یہ صرف سوچیں نہیں کہ میں نے یہ اتنے نمبر لینے ہیں. آپ ان نمبرز کو، ڈیجٹس کو لکھ کے جہاں پہ آپ سوتے ہیں آپ اپنے بیڈ کے سامنے لگا لیں. آپ سوتے جاگتے آپ کے مائنڈ میں وہی ہو کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو تب آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میری یہ وش ہے کہ آپ جس طرح سے وہ نمبرز اپنا ٹارگٹ آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے نمبر لینے ہیں اور آگے جانا ہے اور ہم نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کرنا ہے، بورڈ ٹاپ کرنا ہے، یہ ہر بچے کی خواہش ہوتی. اسی طرح سے یہ جو دعا ہے علامہ کی، یہ بھی اپنے بیڈ کے سامنے وہ سامنے ایک پیج کے اوپر لکھ کے سامنے لگا لیں تاکہ آپ کو زندگی میں یہ کبھی بھولے نہیں کہ یہ اصل میری زندگی کا مقصد یہ والا ہے. یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کا اصل مقصد یہ والا ہے جو یہ ہے سامنے لکھا ہوا. باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد میں آئیں گی کہیں پہ. تو آپ نے یہ پڑھی ہوگی، میں پھر بھی ایک دفعہ کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شمع کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسروں کو رستہ دکھانے والی، روشنی پھیلانے والی ہر جگہ. تو ہماری زندگی خدا کرے کہ اس طرح کی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی تو ہماری منور ہو ہی ہو، روشن ہو ہی ہو، اچھی ہو ہی ہو، ساتھ ہم دوسروں کے لیے بھی شمع والا کام کریں کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ کریم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے گی. میں ایسے کام کروں، ایسے انسانیت کے لیے کام کروں کہ اس دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ میرے دم سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. آپ نے چمن باغ دیکھا ہوگا. اب وہ جو باغ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں. اس میں گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے، چنبیلی کا بھی ہوتا ہے، گیندے کا بھی ہوتا ہے، الگ الگ ٹائپس کے الگ الگ قسموں کے پھول ہوتے ہیں. اور وہ جو چمن ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ان پھولوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کسی پارک میں جائیں، کسی چمن میں جائیں تو وہاں پہ جو وہ خوبصورتی ہے کیا ان پھولوں کی وجہ سے نہیں ہوتی؟ ان پھولوں کی مہک کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ساری فضا مہک رہی ہوتی ہے ان سے. تو اس میں ایک ایک جو پھول ہے اس ایک ایک پھول کا بہت بڑے کنٹریبیوشن ہے. اگر وہ ایک ایک پھول جو ہیں وہ اس چمن کو خوبصورت بنا رہے ہیں، آپ جتنے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں بچے، یہ سارے کے سارے پھول ہیں، اس چمن کے پھول ہیں. جس طرح سے وہ چمن کے پھول ہیں، اس ملک کے آپ یہ پھول ہیں. تو اس میں علامہ نے کتنی خوبصورت یہ بات کی، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. یہ وطن کی زینت بھی میری اسی طرح سے ہی ہو. کس طرح؟ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. جس طرح سے پھولوں سے وہ چمن جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، اسی طرح سے میرے دم سے اس وطن کی بھی زینت اسی طرح سے ہو. پھر علامہ جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے جو انہوں نے نظم یہ لکھی، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اب دیکھیں یہ جو پروانہ ہوتا ہے، پروانہ تو دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، یہ کس طرح سے محبت کرتا ہے
روشنی سے. آپ نے برسات کے موسم میں دیکھا ہوگا کہ برسات کے موسم میں پتنگے جو ہیں نا وہ پروانے وہ نکلتے ہیں اور ان کی صرف ایک ہی وش ہوتی ہے وہ روشنی کی طرف جائیں، روشنی کی طرف جائیں. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب. جس طرح سے اس کو عشق ہے نا اپنے اس لائٹ کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک جانے کے لیے، وہ کوئی چیز اور نہیں سوچتا. اب علم کی شمع سے مجھ کو جو محبت ہے نا وہ پروانے کی طرح ہی ہو. اب دیکھیں نا یہ فکرہ ہم عام طور پہ پڑھ دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس میں کہا کیا گیا ہے. تو ہمیں علم سے محبت جو ہے اس کے بارے میں علامہ جو ہے وہ کس طرح سے پھر آگے کہتے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. تو زندگی کا مقصد پھر یہ بنایا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پوزیشن کے اوپر پہنچا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پوزیشن دے دے، کسی مقام پہ پہنچا دے، تو پھر وہ درد مندوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، غریبوں کے لیے وہ جو ہے وہ کام کر سکے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. تو یہ دعا جو ہے کون ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا، کون ایسا بندہ ہوگا جو وہ یہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے اچھے رستے کے اوپر چلا دے، اچھی ہدایت والے رستے کے اوپر چلا دیں. تو جب آپ یہ پیج سامنے لگا دیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بار بار رہے گا کہ یہ جو چیز ہے میری زندگی کا مقصد یہ والا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اور وہ شمع ایسی ہو جو شمع روشن ہو، جس طرح سے ایک شمع اندھیرے میں جب روشن ہوتی ہے تو وہ پورے کمرے کو روشن کر دیتی ہے. وہ دور دور تک اس کی روشنی، جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اس شمع کی روشنی اتنی زیادہ نمایاں ہوتی ہے. تو یہ جو جہالت ہے نا یہ بھی سب سے بڑا اندھیرا ہوتا ہے. جو بچے دور دور سے آتے ہیں، جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ یہ سمجھیں کہ یقین کریں کہ وہاں پہ وہ جو آپ ایک شمع روشن کر رہے ہیں اس کی روشنی بھی اسی شمع کی طرح ہوگی جو بہت زیادہ اندھیرے میں جو ہے وہ دور تک نظر آتی ہے اور جو بہت سارے لوگوں کو راہ دکھاتی ہے. اس طرح سے آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، خدا کرے گا کہ ایک دن ایک ایسا آئے گا کہ آپ اس علم کی روشنی سے بہت ساروں کو وہ رستہ دکھائیں گے. تو یہ علامہ کی ایک بچوں کے لیے جو نظم تھی یہ مختصر سی ایک نظم ہے. تو آپ سوچیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچوں کے لیے یہ لکھا تو پوری قوم، مسلمان قوم کے لیے کس طرح کی پوئٹری کی ہوگی، کس طرح کی شاعری کی ہوگی، جو بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے ساری اپنی شاعری کی. تو اس لیے ہم اپنے اس عظیم ہیرو کو، جس نے اس قوم کا تصور جو ہے وہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے، الگ اسٹیٹ ہونے چاہیے، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.